كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو 3 کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی 3 کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس کی شکل کا اور قد و قامت کا، رنگت کا، قوم کا یا کسی عیب کا مذاق نہ اڑائے، اور دوسرا کسی کو عیب مت لگاؤ، کیونکہ عیب بیان کرنا، عیب لگانا، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، وہ تو رات بیان ہو چکا ہے۔ آج جو اللہ رب ذوالجلال ہمیں 3 کاموں سے منع کرتے ہیں، ایک تو برا گمان، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسرا کسی کے حالات کے پیچھے لگنا، کسی کی جاسوسی کرنا اور کسی کے عیب ڈھونڈنا، اس سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اور تیسرا کسی کی غیبت، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت سے گناہوں سے، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو ان سے تم بچو۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت اور گلہ نہ کرو۔ اب جو ہے تو گمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سب سے بڑا گناہ تو اپنے رب کے بارے میں بندہ جو ہے تو گمان کرے، یہ کرے کہ بھئی اللہ تو مجھے نہیں بخشے گا، یہ یقین کر کے بیٹھے گمان کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، یا اللہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایسی باتیں اپنے رب کے بارے میں گمان کرنا، حالانکہ اللہ خالق و مالک ہے، جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے آج تک رزق دیا، جس نے آج تک ضروریات پوری کی، اس رب کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا، کسی مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ بھئی یہ جو ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا صحیح نہیں کرتا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اندرونی طور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو۔ بظاہر ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں کسی گناہ میں مبتلا ہونے کے، اپنی طرف سے گمان کرنا ہے کہ بھئی یہ فلان عیب میں مبتلا ہوگا، فلان بدکاری میں مبتلا ہوگا، فلان گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ بھی حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں کچھ گمان جو جائز ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا ایک جج ہے، اس کے پاس فیصلہ آ گیا، اب جو ہے تو
دونوں کے بیان سنتا ہے، وہ دونوں کے گواہ دیکھتا ہے، وہ جو سکہ یعنی بھروسے والے گواہ، اچھے گواہ، صحیح گواہ جن کے لگیں، جن کی باتوں میں سچائی لگے، یہ گمان کرنا یہ سچا ہوا، یہ فیصلہ کرنا یہ جائز ہے اور یہ واجب ہے، کیونکہ فیصلے کے بغیر تنازعات حل نہیں ہوتے۔ تو ججوں کو اور جو قاضی ہیں جو فیصلے وغیرہ کر رہے ہیں یا قوم کے بڑوں کو، دونوں کی باتیں سن کے ایک کو حق پر قرار دینا، دوسرے کو ناجائز کہنا، گمان کی وجہ سے، ان کے حالات دیکھنے کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ اور ایک اور گمان وہ بھی جائز ہے، ایک آدمی اکیلا کہیں گیا ہے، اب اسے نماز پڑھنی ہے لیکن کعبہ کے رخ کا پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، آج کل انٹرنیٹ سے بھی کعبے کا رخ نکلتا ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب جو ہے تو یہ گمان بھی، اگر کسی کے پاس یہ وسائل نہ ہو، مسجد بھی نہ ہو، نیٹ بھی نہ ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اپنی طرف سے گمان کر کے کہ بھئی کعبہ اس طرف ہوگا، اس طرف کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا یہ گمان کرنا صحیح ہے۔ اور ایک اور گمان بھی صحیح ہے، جیسے کوئی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب آخر میں آ کے یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو اب جو ہے تو یہ گمان کرے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں، زیادہ گمان یہ ہو تو ان کو 4 قرار دے کر نماز پڑھے، یہ صحیح ہے، یا یوں کہے کہ پتہ نہیں 4 ہیں یا 3 ہیں، اب میں 3 کر کے 4تھی رکعت بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یہ گمان صحیح ہے۔ ایسے گمانوں پر عمل کرنا صحیح ہے اور جائز ہے۔ باقی رب کے بارے میں نعوذ باللہ غلط گمانی کرنا، کسی مسلمان کے بارے میں غلط گمانی کرنا، نیک آدمی کے بارے میں غلط گمانی کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے پھر ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے مت چلو اور کسی کے عیب مت ڈھونڈو، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہاں جس کی ڈیوٹی ہے، مثلاً گورنمنٹ ڈیوٹی لگاتی ہے کہ بھئی چوروں اور فتنے اور فتنے باز اور فسادیوں کا پتہ لگاؤ، وہ پھر جاسوس اپنے جو گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے، یا دشمن کے جو جاسوس ہیں، دشمن کے جو لوگ ہیں، یا کوئی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، عوام کے خلاف کام کر رہا ہے، یا ڈاکو وغیرہ ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے جن کی ڈیوٹی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے تو جاسوسی کریں، کیوں یہ ضروری ہے۔ باقی عام آدمی کی جاسوسی نہیں کرے، نہ عام عورت دوسرے کے اعمال کی جاسوسی کرے، کیونکہ سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، ارے خود کو سدھارے، دوسروں کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے۔ چھپ کے دوسروں کی باتیں سننا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسروں کی کتابیں یا اس کے خطوط دیکھنا اور جو ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا 2 آدمی راز کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو نیند نہیں ہے ویسے ظاہر کرتا ہے کہ میں نیند میں ہوں، میں سو رہا ہوں، ان کی باتیں سننے کے لیے ایسے خراٹے لے رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی کے اعمال کی جاسوسی سوائے ڈیوٹی کے، جن کی ڈیوٹی ہے، باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ڈیوٹی والوں کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے تو ایسے لوگوں کی جاسوسی کریں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی عام لوگوں کی جاسوسی کرنا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے ان کے پیچھے لگنا، ان کے عیبوں کو ٹٹولنا، ان کے گناہوں کو ٹٹولنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب تیسری بات اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان نہ کرے، اور وہ اس کے بارے میں غلط باتیں نہ کرے، اور ان کے بارے میں جو واقعات حقیقت ہوں لیکن بیان نہ کرے، صحیح نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عزت رکھی ہے،
ہر کوئی چاہتا ہے میری عزت ہو جائے، تم جو ہے تو دوسروں کی غیبت کر کے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر رہے ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی میں کوئی غلط بات ہو ہم اس بات کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتا دیں، تو مثلا کوئی نشہ کرتا ہے ہم کہیں یہ نشہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے تو بدکاری کر رہا ہے ہم لوگوں کو بتا دیں بھئی یہ بدکاری کرتا ہے، یہ تو غیبت نہیں ہوئی نا؟ نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جس میں جو عیب ہو تم بیان کرو وہ تو غیبت ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ اور اگر کسی میں نہ ہو یہ چیز، وہ تہمت ہے، اس پر الزام ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ ہو تو عیب بیان کرے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تہمت ہے۔ اور غیبت وہ ہے جس میں کوئی عیب ہو، کوئی بات ہو، تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کو ہنساؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کسی کی نقل کرنا اور کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا یہ گناہ ہے، اور اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ نبی کی حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت بڑا گناہ ہے۔ زنا، بدکاری کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ غیبت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی اگر زنا اور بدکاری کرتا ہے، دو فرد مرد و عورت بدکاری کرتے ہیں، بعد میں توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہ جو غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے اس کو معافی نہیں مل سکتی، رب معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بدکار بدکاری کر کے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن غیبت والا اللہ سے توبہ کرے اللہ کہے گا نہیں، جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کرے۔ اور پھر قرآن نے غیبت کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا، کتنا بڑا غلط کیا۔ قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جو بھائی موجود، کیوں مردہ بھی کسی کو جواب نہیں دے سکتا، ایک آدمی غیر موجود ہے اور وہ بھی کسی کو جواب نہیں دے سکتا، تو اسی لیے ایک بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنا گویا یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور ایک موجود ہے اس پر تہمتیں لگاؤ، اس پر عیب لگاؤ، اس کی گلا کر کے تو بڑا زبان چرب زبان ہو کے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرے، یہ گویا زندہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ جو موجود ہے ادھر وہ جواب دے سکتا ہے، اپنی صفائی پیش کرتا ہے، یعنی وہ گویا زندہ ہے۔ جس کی موجودگی میں جس کے خلاف باتیں کی جائیں وہ زندہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جو بھائی موجود نہ ہو اس کے خلاف غیبت کرے وہ گویا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ جو ایسے ہیں کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے، وہ دوسروں کو بتائے بھئی یہ غیبت نہیں ہے، مثلا یہ کہ فلان لڑکی اچھی ہے، فلان عورت اچھی ہے، میں پروگرام بنا کے اس کے ساتھ یہ کام کروں گا، یہ عزت کا سوال ہے، غیرت حیا کا سوال ہے، یہ اگر کسی کو بتانا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا چوری کے لیے کسی نے منصوبہ بنایا، تمہیں پتہ چلا کہ یہ چوری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے تو اس سے بچانے کے لیے مالک کو بتانا لازمی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی لڑکے کو کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا، آج کل مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے جو بڑے لوگ لڑکوں کو سمجھاتے تھے یا تھپڑ مارتے تھے یا ڈانٹتے تھے، ماں باپ اچھا سمجھتے تھے بھئی یہ بھی بڑا اچھا ہے، ہمارے لڑکے کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا اس نے ڈانٹ دیا۔ لیکن آج کل یہ دور نہیں رہا ہے، ماں باپ بجائے اس بڑے کے کہ میرے بچے کو سمجھا اس پر لڑنے لگتے، تیرا کیا جائے میرے بچے سے، میرا بچہ کر رہا تھا۔ تو پھر اگر ایسا کوئی بچہ غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کے باپ کو بتانا تاکہ اس کو غلط حرکتوں سے روکے اور شرارتوں سے روکے۔ اس کو باپ کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے، کسی نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا، وہ اگر سمجھائے نہ سمجھے تو باپ کو بتائے یہ غیبت نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ مثلا کسی عورت کو غلط حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بجائے اس کو پھیلانے کے ان کے ورثاء کو کہتا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں
یا ان کو تنبیہ کرو عزت کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، تو ایسی باتیں غیبت نہیں ہوتی، اور جو ہے تو ایسی باتیں جائز ہیں اور ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کسی کو گواہی کے لیے بلایا، کسی نے کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا، اب جو ہے تو گواہی دینی ہے، اب گواہی دینے کے لیے کسی کی باتیں کرنا یہ بھی جائز ہے، باقی اور معاملات میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے اس کی گلا کرے، اس کے عیب بیان کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، ان کو تم ناپسند کرتے ہو، اس سے تمہیں گھن آتی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک افریقی آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کہا جائے تو اس کا گوشت کھا لے۔ جس نے کہا انسان کا گوشت ویسے ہی حرام ہے، یہ مرا ہوا ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا فلان آدمی کا جو غلام افریقی ہے تو نے اس کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت ابھی کھاؤ، یہ وہی ہے، مرا ہوا ہے۔ اسے وہ جاگا، اس نے توبہ کر لی، واقعی اس غلام کے خلاف اس نے کچھ باتیں کی تھیں، افریقی غلام کے خلاف اس نے باتیں کی تھیں، تو اس نے گویا یہ مردہ اپنے غلام کسی کے خلاف بات کرنا گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو اس نے توبہ کر لی، پھر جو ہے تو آئندہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، کسی کے خلاف نہ غیبت سنتا تھا نہ کرتا تھا۔ کوئی غیبت کرے ہمیں چاہیے نہ سنیں، بلکہ جس کی غیبت لوگ کر رہے ہیں ہم اس کی تعریف کریں۔ کیوں؟ غیبت کرنے میں کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے، لیکن ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت فرمائے، اور یہ فرمایا کہ تم جیسے مردار مرے ہوئے آدمی کا گوشت پسند نہیں کرتے، اس سے تمہیں گھن آتی ہے، اس سے تمہیں نفرت ہوتی ہے، تو ایسے اس کی گلا کرنے سے بھی نفرت کرو۔ آگے پھر اللہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بہت جن چیزوں سے منع کر کے آخر میں اکثر اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر کسی نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے سچی دل سے بندہ توبہ کرے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔